السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، کیا وضو کرنے کے بعد انگلیاں چٹکانے سے کیا وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ کیا اس طریقے سے انگلیاں دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالنا یا انگلیوں کو لمبا کر کے اس کو چٹکانا، کیا اس طریقے سے کرنا اس سے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا یا وضو مکروہ ہو جائے گا؟ آئیے آپ اسی کو سماعت کر لیں کہ وضو کے بعد انگلیاں چٹکانا کیسا، نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا کیسا، ان دونوں باتوں کو آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں آپ اسے بھی سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، کیا وضو سے پہلے، وضو کے بعد نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، اس کے حوالے سے آج آپ سماعت کر لیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ قبل وضو یعنی وضو کرنے سے پہلے یا بعد وضو یعنی وضو کر لینے کے بعد انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، چاہے وضو کرنے سے پہلے ہو چاہے وضو کرنے کے بعد ہو۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی بیان کرتے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو انگلیاں نہ چٹکاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سے اس بات کا آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کے اندر انگلیوں کو چٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے علاوہ وضو کے بعد یا وضو سے پہلے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مزید اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت علامہ نظام الدین خان لکھتے ہیں کہ نماز میں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالنا، اس طریقے سے نماز کے اندر اس طریقے سے کرنا اور انگلیاں چٹکانا نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جیسا کہ فتاوی قاضی خان کے اندر اس حوالے سے تحریر ہے کہ انگلیاں چٹکانے کی ہر صورت جس سے آواز پیدا ہوتی ہو یہ منع ہے۔ اب وہ چاہے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ہو یا کوئی اس طریقے سے انگلیوں کو چٹکائے جس سے آواز نکلتی ہو، تو یاد رکھ لیجئے آواز پیدا ہو یہ منع ہے، خواہ انگلیوں کو موڑ کر دبانے سے ہو یا لمبا کرنے سے ہو۔ جیسا کہ نہایہ کے اندر ہے کہ نماز کے علاوہ بھی انگلیاں چٹکانا اکثر علماء کرام کے نزدیک مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علامہ علاء الدین علی رحمہ اس حوالے سے تحریر فرماتے کہ انگلیاں اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا یعنی اس طریقے سے یہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ نماز کے انتظار میں ہو یا نماز کے لیے جا رہے ہو، اور اگر بیرون نماز کسی ضرورت کے سبب ہو تو اب یہ مکروہ نہیں ہے۔ تو بیرون نماز یعنی نماز کے علاوہ مکروہ نہیں ہے، نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور توابع نماز میں مثلا نماز کے لیے جاتے وقت نماز کا انتظار کرتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ ہے، جس کو حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ اب اس کے علاوہ خارج نماز میں بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے علاوہ بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب اگر انگلیوں کو چٹکایا جائے، جیسے انگلیوں کو آرام دینے کے لیے، تو اگر کوئی اس طریقے سے حاجت ہے یعنی انگلیوں کو آرام دینے کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس طریقے سے انگلیوں کو چٹکانا یہ مباح ہے، یعنی جو ہے اس میں کراہت نہیں ہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انگلیاں چٹکانا مطلقاً یہ مکروہ ہے، مگر بسبب حاجت یعنی کوئی ضرورت ہو، انگلیوں کو آرام دینا ہو تو مباح ہے، چاہے وضو سے پہلے ہو چاہے وضو کے بعد میں ہو۔ البتہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے انگلیوں ڈال کر یا اس طریقے سے چٹکانا کہ جس سے آواز آ رہی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ انگلیوں کو چٹکانے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، جو بعض حضرات کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ وضو کرنے کے بعد انگلیاں چٹکانے سے وضو مکروہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وضو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، مگر یہ فعل انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔
اور اگر حاجت کے سبب ہو تو آپ نے سماعت کیا کہ وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا بلکہ مباح ہو جائے گا، مگر نماز کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی انگلیاں چٹکاتے ہیں، کبھی کبھی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر، کبھی انگلیوں کو اس طریقے سے لمبا کر کے اس کو چٹکانے کی عادت سی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے خدا را اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو اس سے اس بات کا خیال رکھیں، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو توجہ نماز کے اندر ہو، نہ کہ دوسرے کاموں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے اس کی بندگی، عبادت، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔